مدینہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ رمضان المبارک کی مقدس راتیں گزر رہی ہیں، رمضان کے مقدس دن گزر رہے ہیں۔ ہم اور آپ راتوں میں جگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تراویح کی شکل میں کرتے ہیں، کہیں 1 گھنٹے، کہیں 2 گھنٹے، کہیں 2.5 گھنٹے، کہیں آدھے گھنٹے ہم تراویح کی نماز میں اپنا وقت دیتے ہیں۔ اس تراویح کے حوالے سے 2 باتیں عرض کروں گا رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمودات کی روشنی میں۔ ایک تو یہ کہ تراویح پڑھنے سے پہلی برکت کیا ہے۔ ہم اور آپ راتوں میں جگ کر تراویح پڑھتے ہیں، کہیں پورے قرآن کی تراویح سنی جاتی ہے، کہیں 10 سورتوں والی تراویح سنی جاتی ہے۔ بہرحال ہم تراویح پڑھتے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ تراویح پڑھنے سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ بندہ جب تراویح پڑھتا ہے تو اس کے جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، والدین کے ساتھ غلط سلوک کرنا گناہ کبیرہ ہے، مومن کا دل دکھانا گناہ کبیرہ ہے، بہت سے گناہ کبیرے ہیں۔ ان گناہوں کے کرنے کے معاملے کے حوالے سے رسول کائنات کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ جب تراویح پڑھتا ہے تو وہ گناہ جو کبیرہ ہوتے ہیں وہ تراویح کی برکت سے ہلکے پڑ جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ ایک روایت میں منقول ہے کہ تراویح کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ملائکہ ہیں جو اللہ کی عرش کے ارد گرد ایک جگہ ہے جس کا نام حضیرۃ القدس ہے، اس کے ارد گرد نور کی ایک جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے رہتے ہیں، اور کتنے فرشتے رہتے ہیں اس کی تعداد کسی کو نہیں معلوم۔ اس کی تعداد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس جگہ پر کتنے فرشتے رہتے ہیں، اور ان فرشتوں کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کی دن رات عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل کرتے ہیں۔ اور جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے جو آج ہمارے نگاہوں کے سامنے سے گزر رہا ہے، جس رمضان کو ہم میں سے بہت سے لوگ بہت ہلکے میں لیے رہتے ہیں، اور جس رمضان المبارک کو ہم میں سے بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، تو جب یہی مقدس مہینہ رمضان کا آتا ہے تو جو فرشتے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے ہیں، وہی فرشتے جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے تو جب رمضان کی راتیں آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زمین پر جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ کیوں اجازت طلب کرتے ہیں؟ زمین پر کیوں آنا چاہتے ہیں؟ آخر انہیں زمین پر کیا ملنے والا ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سنیں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، آپ کا دل مچل اٹھے گا کہ وہ فرشتے زمین پر کیوں آنا چاہتے ہیں۔ ایسا کون سا عمل ہوتا رہتا ہے زمین پر، ایسا کون سا فعل ہوتا رہتا ہے زمین پر، ایسا کون سا کارنامہ ہوتا رہتا ہے زمین پر، ایسی کون سی ادا ہوتی رہتی ہے زمین پر، ایسا کون سا کردار عمل میں لایا جاتا ہے زمین پر کہ جس کی وجہ سے فرشتے اللہ کے اتنے قریب ہونے کے باوجود، اتنے نزدیک ہونے کے باوجود، اتنی اچھی جگہ پانے کے باوجود جسے حضیرۃ القدس کہا جاتا ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر وہ زمین پر آنے کی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ تو برادران اسلام، وہ تمنا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ زمین پر آ کر امت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ان کے تراویح کی نماز ادا کرنے سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ جی بھی ملاحظہ فرما لیں۔ آگے آتا ہے کہ جب وہ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو ہماری معراج یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی انہیں چھو لے، بتائیے چلا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں،
جن جن مساجد میں قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے، جن جن مساجد میں تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے، جن جن مساجد میں امت رسول نماز تراویح پڑھتی ہے، ہر اس مسجد میں وہ فرشتے آتے ہیں، اور آنے کے بعد ہم جیسے گنہگار امت کے بیچ کھڑے ہوتے ہیں، جہاں ہم جیسے سیاہکار امت ہیں، جہاں ہم جیسی خطاکار امت ہیں، جہاں ہم جیسی گنہگار امت ہیں، ہمارے درمیان اللہ کے وہ فرشتے جو اللہ کے قرب خاص میں رہنے والے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، اور حد یہ ہے کہ اگر ہم انہیں چھو لیں یا وہ ہمیں چھو لیں، جسے چھو لیں، جس امت کو وہ چھو لیں، جس امتی کو وہ چھو لیں، یا جو امتی انہیں چھو لیں، تو منقول ہے کہ اس کا یہ عالم ہے، اس کی خوشبختی کا یہ عالم ہے، اس کی نیک بختی کا یہ عالم ہے، اس کی بلندی کا یہ عالم ہے، اس کے مرتبے کا یہ عالم ہے کہ جس سے وہ چھو لیتے ہیں یا جو انہیں چھو لیتا ہے وہ ایسا خوشبخت ہو جاتا ہے کہ پوری زندگی میں کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ یعنی آج کی تراویح میں اگر وہ فرشتہ انہیں چھو لیا، یا آج کی تراویح میں وہ اس فرشتے کو چھو لیے، تو کل اگر وہ کبھی نماز چھوڑ دیا کرتا تھا بندہ، اب صبح قیامت تک اپنے مرتے دم تک کبھی نماز نہ چھوڑے گا۔ اگر وہ کل کبھی جھوٹ بول دیتا تھا تو اب اپنے مرتے دم تک کبھی جھوٹ نہ بولے گا۔ اگر وہ کل گناہ کر لیا کرتا تھا تو اپنے مرتے دم تک کبھی گناہ نہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے ان فرشتوں نے چھوا ہے، وہ فرشتہ اس سے مسوا ہے کہ جس فرشتے کے چھونے سے اللہ تبارک و تعالی اس بدبخت کو خوشبخت بنا دیتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کتنی عظیم نعمت ہے، کتنا بڑا تحفہ ہے یہ تراویح، کتنی بڑی برکت کا باعث ہے کہ جس سے گناہ کبیرہ بھی ہلکے پڑتے ہیں، اور ان فرشتوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے، ہماری زندگی کی معراج بھی ہوتی ہے، اور ہم اگر بدبخت ہوں تو ہم نیک بخت ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ مقدس ساعت ہمیں ملی ہے، یہ مقدس عبادت ہمیں ملی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تراویح میں شرکت کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم مقبول ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔